محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ پیارے عزیز دوستو، نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، علماء اکرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلتا پھولتا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے۔ نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ میرے محترم دوستو، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ محترم دوستو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ حال ہے۔ محترم دوستو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ پیارے دوستو، ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پکڑوائیں گے قیامت کے دن۔ ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے، اتنی ہی ڈبل گناہ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے، چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے۔
اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، موبائل دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں، ٹی وی دیکھنے پر مشغول رہتے ہیں، زیادہ تر خواتین۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے، محترم دوستو، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہ کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے بات کی جائے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقامی میں انبیاء سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبت، خضوع و خضوع تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خاشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے توجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی، اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ پیارے عزیز دوستو، اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ محترم دوستو، تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قیرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں با جماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیا۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ محترم دوستو، بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ محترم دوستو، ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے کہ سجدے میں اصرار ہوتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں کہ حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
محترم دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ محترم دوستو، عقبہ نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ محترم دوستو، مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کا اتفاق ہوا۔ محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی، سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت ابوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنی ہی طویل سجدہ کیا۔ محترم دوستو، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہاء اکرام نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، الرزقی محلم نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے محلف نے بھی اس کو مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونا یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کشانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے۔ بزی ایوی کے ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ تائم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ محترم دوستو، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جادول میاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت
قریب تر ہے۔ تو دوستو فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ محترم دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نظر و خضوع پیدا فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔